بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ یہ واقعہ ہے ایسے وقتوں کا جب رات کا اندھیرا جیسے ہی پھیلنے لگتا، لوگ اپنی اپنی جگہوں پر ٹھہر جاتے، مسافر جہاں ہوتے وہیں قیام کر لیتے۔ ایسے میں تین نوجوان جو پچھلے کئی دنوں سے اپنے باپ کی بیماری کے علاج کے لیے جڑی بوٹیوں کو ڈھونڈنے کی غرض سے سفر میں تھے، وہ تینوں ایک سنسان راستے سے گزر رہے تھے۔ ان کی منزل دور پہاڑیوں کے قریب موجود ایک گھنا جنگل تھی۔ رات کا اندھیرا پھیلنے میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ ان تینوں نے سوچا کہ کیوں نہ کہیں قیام کر لیا جائے کہ ان وقتوں میں روشنی کا کوئی انتظام نہ ہوتا تھا۔ یہ سوچ کر وہ لوگ ایک طرف چلتے جا رہے تھے جب انہیں ایک بڑے پتھر کی طرف سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ تینوں گھبرا گئے کیونکہ یہ ایک بہت سنسان راستہ تھا۔ وہی آواز دوبارہ آئی تو ان تینوں کو اندازہ ہوا کہ یہ کسی کے کراہنے کی آواز ہے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم تیزی سے کسی جگہ چلیں اور قیام کر لیں، یہاں رکنا مناسب نہیں۔ لیکن ان تینوں میں جو سب سے چھوٹا بھائی تھا وہ بہت ہی رحم دل انسان تھا۔ اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی مصیبت میں ہو اور اسے ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ منجلے بھائی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی ہونہار درندہ یا جانور ہو، اور اگر ایسا ہوا تو وہ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ جس پر چھوٹے بھائی نے کہا کہ اگر کوئی ہونہار درندہ یا جانور ہے تو وہ بھی زخمی ہے اور درد سے کراہ رہا ہے۔ ہم انسان ہیں اور ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ چھوٹے بھائی کے اٹل فیصلے کی وجہ سے وہ تینوں اس پتھر کی طرف بڑھے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس ویرانے جنگل جیسے راستے میں ایک عورت جو پوری طرح کالی چادر میں ڈھکی ہوئی تھی بے انتہا زخمی پڑی تھی، اور اس کے پیٹ میں شاید کوئی خنجر گھونپ دیا گیا تھا۔ وہ تینوں اس عورت کو اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہیں عجیب و غریب وہم ستانے لگے، کیونکہ اس زمانے میں تو لٹیرے بھی اسی طرح ہیلے بہانوں سے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ چھوٹے بھائی نے آگے بڑھ کر اس عورت کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہ سچ میں زخمی ہے اور زخموں سے چور حالت میں پڑی آخری سانسیں لے رہی ہے، اور یہ اس کے ہی کراہنے کی آواز ہے۔ چھوٹے بھائی نے اپنے دونوں بڑے بھائیوں سے کہا کہ کسی بھی طرح اس لڑکی کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ تینوں بہت مشکل سے اس لڑکی کو اٹھا کر چلنے لگے۔ اندھیرا پھیلنے والا تھا کہ بڑے بھائی نے کہا کہ اسے سامنے ایک پتھر کا غار نظر آ رہا ہے، کیوں نہ وہیں قیام کر لیا جائے اور لکڑیاں جلا لی جائیں، اور وہیں دیکھیں گے کہ اس لڑکی کے ساتھ کس طرح بھلائی کی جا سکتی ہے۔ اب وہ تینوں لڑکی کو اٹھا کر وہاں پہنچے تو تب تک لڑکی بے ہوش ہو چکی تھی۔ بڑے دونوں بھائیوں نے لکڑیاں جمع کر کے آگ جلانے کا انتظام کیا، اور چھوٹا بھائی جو کہ تھوڑا بہت طبیبی میں ماہر تھا، اس نے لڑکی کے پیٹ میں اس خنجر کو نکال کر اپنے تھیلے میں موجود جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے زخم کو بند کیا اور اس کی مرہم پٹی کر دی۔ بہت دیر بعد جب وہ لڑکی ہوش میں آئی تو اس نے اپنے چہرے پر لگا نقاب ہٹایا، اور وہ تینوں لڑکے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ لڑکی تو پریوں سے بھی زیادہ حسین تھی اور اس کی خوبصورتی بے مثال تھی۔ لڑکی کو جو پتہ چلا کہ ان تینوں بھائیوں نے مل کر اس کی جان بچائی ہے تو اس نے ان تینوں کا شکریہ ادا کیا، اور اس لڑکی نے بتایا کہ وہ ایک بہت بڑی ریاست کی شہزادی ہے۔ یہ سن کر تینوں بھائی بہت دنگ رہ گئے اور سمجھے کہ شاید وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ اگر وہ کسی بڑی ریاست کی شہزادی ہوتی تو یوں سنسان راستے پر کیوں پڑی ہوتی؟ منجلے بھائی نے تو اس بات کا اظہار بھی کر دیا کہ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ اس نے تو اس لڑکی کا خوب مذاق بھی اڑایا کہ وہ حسین ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خود کو کسی ریاست کی شہزادی بتائے اور ہم یقین کر لیں۔ یہ سن کر اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بیچاری روتے ہوئے بتانے لگی کہ وہ واقعی ایک ریاست کی شہزادی ہے۔ اسے دھوکے سے یہاں لا کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ اپنی ریاست کی اکلوتی شہزادی ہے، اور اگر وہ مر جائے گی تو ریاست خود بخود دشمنوں کے قبضے میں چلی جائے گی۔ چھوٹے بھائی کو اس لڑکی کی باتوں پر یقین آ گیا تھا، لیکن دونوں بڑے بھائی اسے دھوکے باز سمجھ رہے تھے۔ دونوں بڑے بھائیوں نے کہا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ایسے بہت سے قصے سن رکھے ہیں جس میں کوئی بھی حسین لڑکی لوگوں کو اس طرح پاگل بنا کر اس سے پیسے حاصل کرتی ہے، لیکن ہم تمہارا یہ مقصد ہرگز بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سن کر وہ حسین لڑکی تکلیف کے باوجود بھی مسکرائی
اور کہنے لگی کہ مجھے تم سے پیسوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں ایک ریاست کی شہزادی ہوں، میں خود تمہیں اتنی اشرفیوں سے نواز سکتی ہوں کہ جتنی تم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ یہ سن کر چھوٹا بھائی بولا کہ ہمیں تم سے اشرفیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن اگر تم واقعی کسی ریاست کی شہزادی ہو تو ہمیں ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی کی تلاش ہے، تم ہمیں وہ جڑی بوٹی دلا دو۔ یہ سن کر شہزادی بولی کہ یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں، میری ریاست میں بہت بڑے بڑے طبیب موجود ہیں جو یہ جڑی بوٹیاں آسانی سے تمہیں دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے تمہیں میرے ساتھ میری ریاست میں چلنا ہوگا اور وہاں موجود اس غدار کو ڈھونڈنا ہوگا جس نے مجھے یہاں اس حال تک پہنچایا۔ یہ سن کر بڑے بھائیوں نے کہا کہ تم مصیبت میں تھی، ہم نے تمہاری مدد کر دی، لیکن اب ہمیں ہمارے والد کے لیے جلد سے جلد جڑی بوٹی کا انتظام کرنا ہے تاکہ ہم انہیں دوبارہ ٹھیک کر سکیں۔ تمہارے ساتھ جا کر غداروں کو ڈھونڈنے میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تب وہ حسین لڑکی بولی کہ اگر تم لوگ میرے ساتھ میری ریاست میں چل کر غداروں کو ڈھونڈنے کا کام کرو گے تو نہ صرف میں تمہیں وہ جڑی بوٹی دلواؤں گی بلکہ ساتھ ہی ساتھ تمہیں اپنی ریاست میں بڑے عہدے بھی دوں گی اور انعامات سے بھی نوازوں گی۔ یہ سب سن کر دونوں بڑے بھائیوں کے دل میں لالچ آ گئی اور انہوں نے فوراً شہزادی کے ساتھ سفر کی حامی بھر لی، جبکہ چھوٹے بھائی کے دل میں نہ ہی عہدے کو لے کر کوئی لالچ تھا اور نہ ہی انعامات سے کوئی غرض۔ وہ صرف اپنے والد کے لیے جڑی بوٹی چاہتا تھا، لیکن اس وقت جڑی بوٹی کا حصول بھی شہزادی کا ساتھ دینے پر ہی ممکن تھا، اس لیے اس نے خاموشی سے بڑے بھائیوں کے فیصلے پر رضامندی ظاہر کر دی اور یوں اگلے دن ایک نیا سفر شروع ہوا جس میں وہ تینوں بھائی اس حسین لڑکی کے ہمراہ اس کی ریاست کی جانب چل پڑے تھے۔ راستے میں اس لڑکی نے خود پر بیتے حالات کے بارے میں بتانا شروع کیا، جسے سن کر دونوں بڑے بھائی پریشان ہو گئے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ لالچ میں آ کر انہوں نے جس راستے کو اختیار کیا ہے اس میں ایک طرف کھائی ہے تو دوسری طرف کنواں ہے، جبکہ چھوٹا بھائی اب دل سے ایسی لڑکی کی مدد کرنا چاہتا تھا جو کہ خود کو ایک بڑی ریاست کی شہزادی بتا رہی تھی، اور اگر اس کے بتائے ہوئے حالات سچ تھے تو چھوٹے بھائی نے یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ ہر صورت اس کی مدد کر کے رہے گا۔ وہ ہمیشہ ہی سے بہت رحم دل اور خدا ترس انسان تھا۔ شہزادی نے بتایا کہ وہ اپنے والد کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کے والد کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اسے اس کے والد یعنی ریاست کے بادشاہ نے اکیلے ہی پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے جب اس کے والد یعنی بادشاہ کے وزیر خاص کا انتقال ہوا تو بادشاہ نے اس کی جگہ ایک نیا وزیر خاص منتخب کیا۔ اس وزیر خاص نے آتے ہی بادشاہ کی خدمت میں مختلف خواتین کو پیش کرنا شروع کر دیا، جس میں سے بادشاہ نے اپنی خدمت کے لیے ایک خاتون کا انتخاب کر لیا۔ آہستہ آہستہ اس خاتون نے محل میں ایک خاص حیثیت حاصل کر لی اور اب محل میں اس کی ہر بات مانی جانے لگی۔ دیکھا جاتا تو اسے ایک طرح سے ملکہ کی حیثیت حاصل ہو چکی تھی، لیکن بادشاہ نے اسے شادی نہیں کی کیونکہ وہ شہزادی سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ شہزادی کی ماں کی جگہ کسی اور کو دے کر شہزادی کی دل آزاری کرنا نہیں چاہتا تھا۔ شہزادی نے بتایا کہ پچھلے کچھ دنوں سے بادشاہ کا رویہ شہزادی کے ساتھ کچھ مختلف ہو گیا تھا اور وہ شہزادی سے کچھ ناراض سے ہو گئے تھے۔ شہزادی بادشاہ سے اس رویے کی وجہ پوچھنے والی تھی کہ اسے ایک کنیز نے آ کر بتایا کہ بادشاہ نے اسے شکار کی غرض سے جنگل میں بلوایا ہے۔ بادشاہ چونکہ شکار کا شوقین تھا تو شہزادی کو یہی لگا کہ بادشاہ آج پھر شکار پر نکل گیا ہے، اور وہ کنیز کے پیچھے پیچھے ہی محل سے نکل کر بگھی میں سوار ہو کر جنگل کی طرف نکل گئی۔ جنگل کی ایک طرف بادشاہ نے ایک سرائے خاص بنوایا ہوا تھا جہاں وہ شکار کی غرض سے آ کر رکتا۔ شہزادی کی بگھی اسی راستے پر بڑھتی چلی جا رہی تھی کہ جب اچانک ہی کسی نے شہزادی کے محافظوں پر حملہ کیا اور شہزادی کو بری طرح زخمی کیا اور اس کے پیٹ میں خنجر گھونپ کر اسے مرنے کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ شہزادی نے کہا کہ اگر تم تینوں بھائی وقت پر آ کر مجھے نہ بچاتے تو آج میں زندہ نہ ہوتی۔ اس حسین لڑکی کی کہانی کے ساتھ ساتھ اس کا سفر بھی تقریباً ختم ہونے ہی والا تھا۔ اس حسین لڑکی نے جس ریاست کو اپنا بتایا تھا اس کی حدود شروع ہونے والی تھی، اور اب وہ لڑکی سچ بول رہی تھی یا جھوٹ اس کا فیصلہ جلد ہی ہونے والا تھا۔ اس حسین لڑکی کے پیچھے محل تک پہنچتے پہنچتے 2 دن اور 2 راتیں گزر چکی تھیں۔ جیسے ہی وہ لوگ محل کے دروازے پر پہنچے تو جیسے ایک احرام سا مچ گیا اور ہر طرف سے شہزادی ملگی جیسی آوازیں فضا میں گونجنے لگیں۔ تینوں بھائیوں کو اس بات پر یقین آ گیا کہ وہ لڑکی
سچ میں ہی ایک شہزادی تھی۔ اس حسین لڑکی کے پیچھے وہ تینوں بھائی محل میں داخل ہوئے اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ادب سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ بہت غضبناک بیٹھا تھا اور شہزادی اور تینوں لڑکوں کو دیکھتے ہی وہ شہزادی سے پوچھنے لگا کہ وہ ان تینوں میں سے کس کی محبت میں محل چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ یہ سن کر وہ حسین شہزادی حیران رہ گئی تھی۔ اس نے بہت ادب سے اپنے والد یعنی بادشاہ سلامت سے عرض کی کہ میرے والد، میں کسی کی محبت میں تو محل چھوڑ کر نہیں بھاگی تھی، مجھے تو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ آپ نے مجھے شکار کی غرض سے بلوایا ہے اور اسی لیے میں بگھی میں سوار ہو کر جنگل کی طرح روانہ ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے شہزادی سے کہا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر یہ تینوں لڑکے کون ہیں جنہیں وہ اپنے ساتھ لے آئی ہے؟ شہزادی نے اس کے ساتھ بیتا سارا ماجرا کہہ سنایا۔ بادشاہ کو اپنی بیٹی کی بات پر پورا یقین تھا، لہٰذا اس نے تمام کنیزوں کو بلوایا اور پوچھا کہ وہ کون سی کنیز تھی جس نے شہزادی سے جھوٹ بولا تھا اور اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک کنیز فوراً ہی سے بادشاہ کے پیروں میں گر گئی اور بادشاہ سے معافی کی گزارش کرنے لگی۔ اس نے بتایا کہ اسے یہ حکم خاتون خاص نے دیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح شہزادی کو محل سے باہر کہیں دور بھیج دے تاکہ اسے مروایا جا سکے، جس کے بدلے اسے ہزاروں اشرفیاں مل جائیں، جس کی وجہ سے وہ لالچ میں آ گئی تھی۔ بادشاہ نے اسی وقت خاتون خاص کو قید خانے میں ڈلوا دیا اور شہزادی کو گلے سے لگا لیا اور اپنے رویے کے لیے شہزادی سے معافی بھی مانگی۔ بادشاہ نے بتایا کہ خاتون خاص نے یہ کہا تھا کہ شہزادی ریاست کے کسی عام سے لڑکے کو پسند کرنے لگی ہے اور وہ چھپ کر اسے ملاقاتیں بھی کرتی ہے۔ یہ سن کر میں تم سے ناراض ہو گیا تھا، میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ خاتون خاص مجھے تم سے دور کرنا چاہتی ہے۔ بادشاہ نے اس کے ساتھ ساتھ وزیر خاص کو بھی معطل کر دیا تھا اور اس کے خلاف تحقیقات کا حکم جاری کر دیا تھا۔ بادشاہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کہیں نہ کہیں وزیر خاص بھی اس ساری سازش کا حصہ دار ہے۔ وہ تینوں بھائی غداروں کو ڈھونڈنے کی محنت سے بچ گئے تھے اور غدار خود ہی سامنے آ گئے تھے۔ اب بس انہیں اپنے والد کے علاج کے لیے جڑی بوٹیوں کی ضرورت تھی جس کا وعدہ شہزادی نے ان سے کیا تھا۔ شہزادی کی مدد کرنے پر انعام کے طور پر بادشاہ نے ان تینوں بھائیوں کو ڈھیروں اشرفیوں سے نوازا اور ان کے والد کو علاج کی غرض سے اپنی ریاست میں ہی بلوا لیا، کیونکہ ان کی ریاست میں بہت بڑے بڑے طبیب موجود تھے۔ ان تینوں بھائیوں کو شہزادی نے وعدے کے مطابق عہدے سے بھی نوازا اور شہزادی نے اپنے والد سے کہہ کر چھوٹے بھائی سے شادی کی خواہش کا اظہار بھی کر دیا اور یوں شہزادی کی شادی چھوٹے بھائی سے ہوگی۔ وہ لڑکا بہت حیران تھا کہ شہزادی نے اسے کیوں اپنا ساتھی منتخب کیا اور وہ شہزادی سے پوچھے بنا نہ رہ سکا، جس پر شہزادی نے اسے بتایا کہ وہ اس کی رحم دلی سے متاثر ہو گئی تھی اور وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ اس کے دل میں کوئی کھوٹ اور لالچ نہیں ہے، اسی لیے شہزادی نے اسے اپنا ہمسفر چنا۔ یوں اس تیسرے چھوٹے بھائی کو اپنی خدا ترسی اور رحم دلی کا ایک شاندار انعام قدرت کی طرف سے مل گیا۔ جو انسان کسی لالچ کے بنا دوسروں کی مدد کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہی رہتا ہے۔ ہم انسانوں کو چاہیے کہ اپنے اندر کی انسانیت کو زندہ رکھیں اور بے غرض ہو کر ہر کسی کی مدد کریں۔ ہمیں ہماری اچھائی کا بدلہ دینے کے لیے اللہ کی ذات موجود ہے، اگر اس دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں ہم اپنے اچھے اعمال کی جزا پالیں گے۔ دوستو، آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اس سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے گا اور ساتھ موجود بیل آئکن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔